کی شان ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے، ضابطہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سر اٹھا لیا. یعنی سجدے کا پیریڈ جو ہے وہ ایک لیمیٹڈ پیریڈ ہے، ایک محدود وقت ہے. پہلے نہیں تھے، پھر تھے، پھر سر اٹھا لیا. یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے سجدہ کتنا ہوا تو ہم بتا سکتے ہیں. لیکن یہ شان آدم ہے کہ وہاں فرشتوں کو جھکا دیا سجدہ کروانے کے لیے. لیکن جب یہی شان حضور میں رکھی تو کتنی پرموٹ کر کے اور کمال درجہ کر کے رکھی کہ ان کو سجدہ کروایا سب فرشتوں سے، اور ان پر درود پڑھوایا سب فرشتوں سے. یہاں سجدہ ہے، وہاں درود ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر یہاں سجدہ کرنے میں کروایا، خود شامل نہیں ہوا. سبحان اللہ، خود شامل نہیں ہوا کیونکہ اس کی شان نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، مگر وہاں درود پڑھوایا. تو درود پڑھنے میں خود بھی فرما رہا ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق پڑھو، میں اپنی شان کے مطابق بھیجوں گا. کہاں وہ شان، کہاں یہ شان. اس کے بعد پھر وہاں محدود پیریڈ کے لیے سجدہ ہے، اور یہاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے صیغے کے ساتھ، استمرار کے اشارے کے ساتھ اللہ اکبر. یعنی درود کب سے بھیجا جا رہا ہے اور کب تک بھیجا جائے گا اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، مگر اشارہ ضرور مل رہا ہے. کیا؟ یصلون علی النبی. اللہ اور فرشتے کس پہ درود بھیج رہے؟ محمد پر نہیں، کس پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کس پر؟ نبی پر. اگر اللہ آیت میں یہ فرما دیتا کہ محمد پر درود، تو بہت زیادہ لوگ دماغ لڑاتے ہیں نا. عقل والے کہتے نام محمد کب رکھا گیا؟ کہ 20 اپریل کو 571 عیسوی میں جب مکے میں پیدا ہوئے تو ان کے دادا نے اور ان کی امی نے ان کا نام محمد رکھا. تو درود کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ 20 اپریل 571 عیسوی سے درود پڑھا جا رہا ہے. اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں. تو یہاں تو تعین ہو گیا، پتا چل گیا کب سے. یہ بھی نہیں کہا رسول پہ درود، اس لیے کہ جب فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا تو تب سے رسالت کا کام شروع ہوا. تو لوگ کہتے 40 سال کے ہوئے تب سے درود پڑھا جا رہا ہے. کیا کہا؟ یصلون علی النبی. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے. محمد نہیں کہا، رسول نہیں کہا، بلکہ وہ محمد بھی ہے، رسول بھی ہے. لیکن جب درود کی بات آئی تو کہا یصلون علی النبی، نبی پر درود. تو اب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرماتے ہیں آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. نبی بنا نہیں تھا بلکہ نبی تھا. ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان کا سفر کر رہے تھے تب بھی اللہ مجھ پہ درود بھیج رہا تھا اور فرشتے مجھ پہ درود. نعرہ تکبیر. یہ شان اپنے نبی کی اور صرف اپنے نبی کی شان ہے. لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. میں نے کہا بہت بڑی شان ہے، سلیمان علیہ السلام ہمارے آقا ہے. لیکن پرندہ کچھ نہ کچھ تو بولتا ہے. طوطا ٹائیں ٹائیں کچھ تو کرتا ہے، کوا کائیں کائیں تو کرتا ہے، چڑیا چوں چوں تو کرتی ہے. زبان ہے، ان کی آواز تو آتی ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. لیکن یہ میرا نبی اور صرف میرا نبی ہے جس کو زبان نہیں ہے، اس پتھر کی بولی بھی حضور جانتے ہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اندازہ فرمائے پتھر کو کسی نے سنا، بتائے سنا، سائنس اتنی ترقی کر رہی سنا. وہ اپنا نبی ہے جو پتھر کی بولی سنتا ہے. لیکن ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، ارے جب حجر درود پڑھ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی پہچان بنا سکتا ہے تو کیا بشر درود پڑھ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی پہچان نہیں بنا سکتا؟ حضور کہہ رہے میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پہ درود پڑھتا تھا. یعنی اس کا مطلب جو درود پڑھے حضور علیہ السلام اس کو پہچانتے ہیں. وہ
طویل گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ کے سامنے بات سمیٹنے لگا ہوں. ہمارے نبی ہیں ایسے, سلیمان علیہ السلام کی شان ایسی, لیکن اس سے بڑھ کر ان کی شان, یوسف علیہ السلام کی شان ایسی, اس سے بڑھ کر ان کی شان. دو باتیں اور سن لے اور بات کو پھر ہم دوسرے موڑ کی طرف لے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شان والے پیغمبر ہیں, ان کے پاس پیاسے آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں پیاس لگی ہے. تو حضرت موسیٰ ڈنڈا لیتے ہیں, عصا, اور پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. پیاسے آئے, ڈنڈا بھی چاہیے, پتھر بھی چاہیے, پانی کا چشمہ جاری, وہ بڑی بات ہے. لیکن جب میرے نبی کے پاس پیاسے آتے ہیں تو نہ ڈنڈے کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے. جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر پیالے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. میرے امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہے فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یاد رکھنا پتھر سے پانی تو نکلتا ہی ہے, لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا کسی نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے, بڑا معجزہ ہے. وہ مسیحا ہے, لیکن ہمارے نبی صرف مسیحا نہیں بلکہ جان مسیحا ہے. بات یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ روح تھی نکل گئی پھر لا کے ڈال دی, اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا. یہ مردہ زندہ کرنا, مگر میرے نبی نے پتھر کو بھی کلمہ پڑھوا کر کے بتایا عیسیٰ روح لاتے ہیں اور جس میں روح نہیں ہے اس سے بھی محمد الرسول اللہ بلوا لیا کرتے ہیں. یہ اپنے نبی کی شان ہے. بولو اللہ نے ایسا نبی عطا کیا ہے, یہ ان کی شانیں ہیں. اور اگر ان کا کردار دیکھیں, ان کا اخلاق دیکھیں, اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ارے مولانا ان کی آپ بات کرتے ہیں, وہ تو بکریوں کا دودھ دوتے تھے. دراصل دنیا میں جو گستاخیاں ہو رہی ہے نا, کچھ 1857 کے بعد کے مولویوں نے یہ بنیادیں فراہم کی ہے لوگوں کے لیے کہ تم گستاخی کرو. اگر مولوی گستاخی نہ کرتا تو منکر کلمہ کبھی اوقات نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کو گالی دے سکتا تھا. یہ بات ہے. میں کوئی کسی کو فتنہ پھیلانے نہیں آیا, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا, اچھی طرح یاد رکھنا قبر میں کوئی مولوی صاحب نہیں آنے والے. قبر میں اگر آنا ہے تو آمینہ کے لال نے آنا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اس لیے آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو چلنا کس کے پیچھے ہے. یہ بات اچھی طرح, لوگ 5,000 روپے کے جوتے خریدنے جاتے ہیں تو 4 دوستوں سے مشورہ کرتے کون سی کمپنی کا خریدوں. اور ایک بات یہ بھی کہ لوگ کمپنیوں کا خریدتے ہیں, معتبر کمپنیوں کا. جو جوتے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے پہن کر کے پھینک دینا ہے بھنگار میں, اور اس کو رستے پہ پڑے رہنا, کچرے کی کنڈی میں پڑے رہنا ہے. وہ جوتے خریدنے کے لیے آپ اتنی چھان بین کرتے ہیں, 5,000 روپے خرچ ہو رہا ہے. حیرت ہے مسلمانوں تم پہ, جوتے لینے کے لیے اتنا سوچتے ہو اور عقیدہ لینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے. کہتے مولانا سب چلتا ہے, مولانا سب چلتا ہے. ارے جوتے رستے میں جو وہ پرانے ہو کر کے پھینکے جائیں گے, لیکن جو عقیدہ تمہیں جنت تک لے جائے گا اس کے بارے میں سوچو. عقیدہ 1857 کے بعد والا جو انگریزوں نے پیدا کیا ہے وہ چاہیے, یا پھر صفا کے چبوترے والا صدیق اکبر والا عقیدہ چاہیے, فاروق اعظم والا عقیدہ چاہیے, عثمان غنی والا عقیدہ چاہیے, مولا علی والا عقیدہ چاہیے. اور الحمدللہ کوئی بھی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا سلسلہ صفا کے چبوترے سے ملا ہے. یہ شرف صرف اور صرف اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.